بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے دا لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کلاس 7 انگلش کا پہلا لیسن ہے، پہلا یونٹ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جناب میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز ملتی جائیں، کیونکہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ یہ پوری بک کی ٹرانسلیشن ہونی ہے، نہ صرف اس کی بلکہ کلاس 6 7 8 9 اپ ٹو 12 یہ ساری بکس کی ٹرانسلیشن آپ کو یہاں پہ ملے گی، گرامر ملے گی، ایسے لکھنے کا طریقہ ملے گا، سارا کچھ جی۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن خطبہ آن دا 9th آف ذو الحج 10 years آفٹر ہجرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ، سرمن خطبہ ہے، آن دا 9th آف ذو الحج 9 ذی الحج کو 10 years آفٹر ہجرت، ہجرت کے 10 سال بعد۔ ہجرت کون سی؟ مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ، وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی گئی۔ ان دا ارانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، عرفات پہاڑی کی جو ارانا ویلی ہے اس میں۔ ہز ورڈز ور کلیئر، ان کے الفاظ واضح تھے، اینڈ کنسائز اور نپے تلے تھے، اینڈ ور ڈائریکٹڈ ٹو آل ہیومینٹی، اور وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھے، تمام انسانوں کے لیے تھے۔ سرمن، واز یا خطبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، لسن، غور سے سنو، ٹو واٹ آئی سے، جو میں کہتا ہوں۔ آئی ڈو ناٹ نو، میں نہیں جانتا، ویدر آئی ول ایور میٹ یو ایٹ دس پلیس، کہ آیا میں اس جگہ پر تم سے کبھی مل پاؤں گا، آفٹر دس ایئر، اس سال کے بعد۔ یعنی یہاں پہ وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید میں کبھی آپ سے اس کے بعد نہ مل سکوں۔ تو پیراگراف نمبر 1 ہے، لائف اینڈ پراپرٹی آف دا مسلمس، مسلمانوں کے جان و مال جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یور بلڈ، تمہارا خون، یور پراپرٹی، تمہاری جائیداد، اینڈ یور آنر، اور تمہاری عزت، آر ایز سیکرڈ ایز دس ڈے، وہ اتنے ہی مقدس ہیں جتنا کہ یہ دن ہے، دس منتھ، یہ مہینہ ہے، اینڈ دس سٹی، اور یہ شہر ہے، دیٹ از مکہ اینڈ دا سراؤنڈنگ ایریاز، یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے۔ یو ول گو بیک ٹو بی ریزریکٹیڈ، تم واپس جاؤ گے، ٹو بی ریزریکٹیڈ، زندہ ہونے کے لیے، آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد، ٹو یور لارڈ، اپنے رب کے پاس۔ یو ول گو بیک، تم واپس جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ ٹو یور لارڈ، اپنے رب کے سامنے جاؤ گے، اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ ٹو بی ریزریکٹیڈ آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد زندہ ہونے کے لیے، یعنی تم زندہ ہو کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے۔ دیئر یو ول اکاؤنٹ فار یور ڈیڈز، وہاں پر تم اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ سو ڈو ناٹ ٹرن ان ٹو پیپل، لہٰذا ایسے لوگوں میں مت بدل جانا، who go astray، جو بھٹک جاتے ہیں، and kill one another، اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، blood revenge and usury، خون کا بدلہ اور usury، اس کو سود کہتے ہیں، ربا بھی کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، behold، دیکھو، all practices of paganism and ignorance، تمام رواج کفر کے دور کے، اینڈ اگنورینس، اور جہالت کے دور کے، آر نو انڈر مائی فیٹ، اب وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دا بلڈ ریونج آف دا ڈیز آف اگنورینس، جہالت کے دور کا جو خون کا بدلہ ہے، پری اسلامک ٹائم، اگنورینس، ڈیز آف اگنورینس سے مراد پری اسلامک ٹائم ہے، اسلام سے پہلے کے جو دن تھے، آر ریمیٹیڈ، ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ دا فرسٹ کلیم آن بلڈ، خون کے بدلے کا پہلا دعویٰ، آئی ایبولش، میں ختم کرتا ہوں، از دیٹ آف ابن ربیہ بن حارث، وہ ابن ربیہ بن حارث کا ہے، who was being nursed in the tribe of سعد، جس کو دودھ پلایا جا رہا تھا بنو سعد کے قبیلے میں، اینڈ whom حذیل killed، اور جس کو بنو حذیل نے قتل کر دیا۔ یوزری، سود، از forbidden، منع ہے، ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اینڈ آئی میک اے بگننگ، اور میں ایک شروعات کرتا ہوں، بائی ریمیٹنگ دی اماؤنٹ آف انٹرسٹ، سود کی رقم کو معاف کر کے، وچ عباس بن عبد المطلب ہیز ٹو ریسیو، جو عباس بن عبد المطلب نے لینی تھی۔
اس کا مطلب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں اٹھا لیں کہ سود معاف ہوا ہے، اصل رقم معاف نہیں ہوئی۔ قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ قرضہ ہے، تو اس کو سود جو ہے نا وہ سود معاف کیا گیا، سود کے علاوہ باقی قرضہ معاف نہیں کیا گیا۔ ویریلی یقیناً، بے شک، اٹ از ریمیٹڈ انٹائرلی، یہ مکمل طور پہ معاف کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے رائٹس آف ویمن، خواتین کے حقوق۔ یہ لفظ ویمن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، فیئر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو، کنسرننگ ویمن، خواتین کے معاملات میں۔ ویریلی یقیناً، یو ہیو ٹیکن دیم آن دا سیکورٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی، یقیناً تم نے ان کو لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ضمانت پر۔ اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنز lawful unto you، اور تم نے ان کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے بائی دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے۔ اٹ از انکمبینٹ اپان them، یہ ان پر لازم ہے، ٹو آنر دیئر conjugal rights، کہ وہ عزت کریں اپنے ازدواجی حقوق کی، اینڈ ناٹ ٹو کمٹ ایکٹس آف امپروپرائٹی، اور وہ گناہ کے کام نہ کریں، بدکاری کے کام نہ کریں۔ وچ اف دے ڈو، اگر وہ کرتی ہیں، یو ہیو اتھارٹی ٹو چسٹائز them، تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم ان کو سزا دو، یٹ ناٹ سیویئرلی، لیکن پھر زیادہ سختی سے نہیں۔ چسٹائز کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے، سزا دے کے پاک کرنا۔ اف یور وائفز ریفرین فرام امپروپرائٹی، اگر تمہاری بیویاں گناہوں سے، بدکاری سے باز رہتی ہیں، اینڈ آر فیتھفل ٹو یو، اور تم سے وہ وفادار رہتی ہیں، کلوتھ اینڈ فیڈ them suitably، کلوتھ کپڑے پہناؤ، اینڈ فیڈ اور کھانا کھلاؤ، them انہیں suitably مناسب طریقے سے۔ یہ لفظ کلوتھ ہے، دال اینڈ پہ آ رہا ہے، کلوتھ تھے نہیں آ رہا، لہٰذا آپ نے، یہ ورب ہے، جب یہ ورب کے معنوں میں آئے گا تب یہ کلوتھ ہے، اور جب ناؤن کے معنوں میں آئے گا تب کلاتھ ہے، اور ساتھ سے ای اڑ جائے گا۔ ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said, O people, I am not succeeded by a Nabi, and you are not succeeded by any nation. So I recommend you to worship your Lord, to offer the 5 prayers, to fast in Ramadan, and to pay the zakat, dues to the poor, of your provision willingly. I recommend you to perform the pilgrimage to the sacred house of your Lord, and to obey those who are in charge of you. Then you will be awarded to enter the paradise of your Lord. اس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم said نے فرمایا، او پیپل، اے لوگو، I am not succeeded by a نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ سکسیڈ کا مطلب کامیاب ہونا بھی ہے، اور سکسیڈ کا مطلب جانشین ہونا بھی ہے، تو یہ پیسے وائس میں آیا، اس کا مطلب میرا کوئی جانشینی ہے، میرے بعد کوئی نبی میری جانشینی نہیں کرے گا۔ اینڈ یو آر ناٹ سکسیڈڈ بائی اینی نیشن، اور تمہارے بعد کوئی قوم تمہاری جانشینی نہیں کرے گی۔ اس کا سادہ لفظوں میں یہ ہے، میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہیں۔ سو آئی ریکمینڈ یو، لہٰذا میں آپ کو حکم دیتا ہوں، ٹو ورشپ یور لارڈ، اپنے رب کی عبادت کرو، ٹو آفر دا 5 پریئرز، 5 نمازیں ادا کرو، ٹو فاسٹ ان رمضان، رمضان میں روزے رکھو، اینڈ ٹو پے دا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ڈیوز ٹو دا پور، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن بریکٹ میں دی ہے، جو غریبوں کے لیے پیسہ جو دینا ہوتا ہے وہ ڈیوز ہے، یا مال دینا ہوتا ہے۔ آف یور پروویژن، اپنے مال کی، پرووائڈ ہوتا ہے مہیا کرنا، پروویژن جو مہیا شدہ اشیاء ہیں، مال و دولت، یہ ہے پروویژن۔ ولنگلی، رضامندی سے، یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ رضامندی سے ادا کرو۔ آئی ریکمینڈ یو ٹو پرفارم دا پلگرمیج، میں حکم دیتا ہوں کہ حج ادا کرو، ٹو دا سیکرڈ ہاؤس آف یور لارڈ، اپنے رب کے مقدس گھر کا حج کرو،
اینڈ ٹو obey دوز، اور ان کا حکم مانو who are in charge of you جو تمہارے حکمران ہیں. دین یو ول بی awarded پھر تمہیں انعام دیا جائے گا ٹو enter the paradise جنت میں داخل ہونے کا آف your Lord اپنے رب کی. نیکسٹ پیراگراف ہے ایکویلٹی، مساوات. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم all mankind is from Adam and Eve. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا all mankind is from Adam and Eve، تمام بنی نوع انسان حضرت آدم اور اماں حوا سے ہیں. an Arab has no superiority over a non-Arab، ایک عرب کو اجمی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. nor a non-Arab has any superiority over an Arab، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے. a white has no superiority over a black، ایک گورے شخص کو کالے شخص پر کوئی برتری نہیں. nor a black any superiority over a white، نہ ہی ایک سیاہ فام کو سفید فام پر برتری ہے. except by piety، سوائے پرہیزگاری کے، and good actions، اور اچھے اعمال کے. learn، جان لو that every Muslim is a brother to every Muslim، جان لو کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے. and the Muslims constitute one brotherhood، اور مسلمان ایک بھائی چارہ بناتے ہیں، ایک ملت بناتے ہیں. nothing shall be legitimate to a Muslim، کوئی بھی ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی which belongs to a fellow Muslim، جو ایک دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے. unless، جب تک کہ it was given freely، جب تک یہ آزادانہ طور پہ نہیں دی جاتی، and willingly، اور رضامندی سے نہیں دی جاتی. اگر آزادانہ اور رضامندی سے دی جاتی ہے پھر تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے. اگر یہ ناجائز طریقے سے زور زبردستی سے لیتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. do not therefore do injustice to yourself، اس لیے تم اپنے ساتھ ناانصافی نہ کرو. کیوں؟ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6 از دا قرآن اینڈ دا سنہ، قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریممبر، یاد رکھو، ون ڈے یو ول اپیئر بیفور اللہ سبحانہ و تعالی، ایک دن تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے. اینڈ آنسر فار یور ڈیڈز، اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، جواب دینا ہے. سو بی ویئر، لہٰذا باخبر رہو. ڈو ناٹ اسٹرے فرام دا پاتھ آف رائٹیسنس، نیکی کے راستے سے مت بھٹکنا. آفٹر آئی ایم گون، جب میں چلا جاؤں. ویریلی، بے شک، یقیناً. آئی ہیو لیفٹ امنگ یو، میں نے تم میں چھوڑ دی ہے. دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب، یعنی قرآن پاک، قرآن مجید، مقدس کتاب چھوڑ دی ہے. اف یو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے. یو شیل نیور گو اسٹرے، تو تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. دا لائف آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. دا لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو، ایک بہترین مثال ہے ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے. نیکسٹ پیراگراف ہے جی بیئرنگ وٹنس، گواہی دینا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا Have I not delivered the message of my Lord، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا؟ Yes you have، ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے. They responded، انہوں نے جواب دیا. یہ جو آڈینس تھی جو خطبہ حجۃ الوداع کو سن رہے تھے.
He Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam said, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا and you will be asked about me, اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. what are you going to say, تو تم کیا کہنے والے ہو, کیا کہو گے. they replied, انہوں نے جواب دیا, we bear witness, ہم گواہی دیتے ہیں, that you have conveyed the message, کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے, and fulfilled your mission, اور اپنا مشن مکمل کر دیا ہے. He خاتم النبیین raised his forefinger skywards and then moved it down towards people while saying. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے raised his forefinger, اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی, skywards, آسمان کی جانب, and then moved it down, اور پھر اس کو نیچے کیا, towards people, لوگوں کی طرف, while saying, یہ کہتے ہوئے, او اللہ سبحانہ و تعالی, اے اللہ سبحانہ و تعالی, bear witness, گواہ ہو جا. He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, that phrase thrice, اس جملے کو 3 بار, اس جملے کو 3 بار دہرایا, اے اللہ گواہ ہو جا, اے اللہ گواہ ہو جا, اے اللہ گواہ ہو جا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر سے انگلی نیچے لاتے ہوئے لوگوں کی طرف کر کے کہا. let him that is present, جو یہاں پہ موجود ہے اسے چاہیے, convey it, اسے پہنچائے, to him, اس کو, who is absent, جو غیر حاضر ہے. for, کیونکہ, whom the message is conveyed, جن کو پیغام دیا جاتا ہے, may be having more understanding, ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ سمجھ ہو, of it, اس میسج کی, اس پیغام کی, than the audience کی نسبت. The last sermon of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam has great importance in the life of Muslims. It gives a complete message to all Muslims to lead their lives in light of the teachings of Islam. The last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلم کا آخری خطبہ ہیز گریٹ امپورٹنس، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ان دا لائف آف مسلمس، مسلمانوں کی زندگی میں. اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسج، یہ مکمل پیغام دیتا ہے ٹو آل دا مسلمس، تمام مسلمانوں کو، ٹو لیڈ دیئر لائفز، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں ان لائٹ آف دا ٹیچنگز آف اسلام، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. جناب یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹرانسلیشن اس کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹرانسلیشن پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. علم بانٹنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے.